السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم سورت کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں، سورت العبس آج ہم کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے شروع کی تھی اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے مدد سے ہی یہ کمپلیٹ ہوئی۔ اس میں کیا سیکھا، کیا عمل کے پوائنٹ ہیں، ہم انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، اللہ ہمارے لیے آسان کرے۔ اچھا جی، آج ہم کرتے ہیں سورت عبس کی آیت نمبر 38 سے شروع کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ۔ 38، 39، 40، 41 اور 42 کمپلیٹ کریں گے سورت انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو پیش واو کی حرکت 1 اور جیم کی 2۔ واو کو صرف پیش ہے اور جیم کے ساتھ واو بھی ہے۔ وجوہن، وجوہن، اور ہن کے بعد آگے یا ہے تو بن جائے گا ہن سے ہوئیں۔ وجوہ یومئذ، واو پیش ہمارے ہونٹ سرکل کریں گے۔ وجوہ یومئذ، زن ہے، یومئذ آگے میم ہے تو زن سے بن جائے گا زم۔ یومئذ مسفرہ، مسفرہ، مسفرہ۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، مسفرہ۔ یہ گول تا جو ہوتا ہے جب ہم وقف کرتے ہیں تو گول تا کے نقطے بھی اور حرکت بھی ختم ہو کے ہاتھ ساکن بن جاتا ہے۔ آگے دوحی، دوحکتن، دوحکتن، دو ہنسنا مسکرانا، ہنسنے والی مسکرانے والی اس کا مطلب ہے۔ دوحکتن، آگے میم آ گیا تو تن سے بن گیا تم۔ دوحکتن، دوحکتن مستب، مستبشرہ، 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 مستبشرہ۔ ضاحکۃ مستبشرہ، مستبشرہ۔ ضاحکۃ مستبشرہ۔ ووجوہ، پہلے وجو تھا اب اس سے پہلے واو بھی آ گیا۔ واو زبر جو، واجو، واو، ووجو، واو، ایک واو زبر کے ساتھ ہے ایک پیش کے ساتھ ہے۔ واو زبر وا اور واو پیش وو، ووجوہن، پچھلی آیت کے ساتھ ہی وجوہن تھا اور یا آنے کی وجہ سے ہن بن گیا ہوئیں۔ ووجوہ یومئذ، پہلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا ہے۔ علیہا، علی، لام کو زبر کے ساتھ یا ہے، علی، علیہا، علیہا غبرۃ، تو یہاں وقف کریں گے تو غبرہ، علیہا غبرہ، علیہا غبرہ۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ۔ اوپر تھا یومئذم، آگے میم پر تشدید تھی لیکن یہاں یومئذن ہے آگے عین ہے تو اس تنوین کو کلیئر رکھیں گے۔ یا ووجوہ
يومئذ عليها غبرة ترهقها ہا کی حرکت تو، کیونکہ اس کے ساتھ الف ہے، زبر کے ساتھ الف آئے تو حرکت ہوگی تو. ترهقها قترة ترهقها قترة ترهقها قترة ترهقها قترة. اس میں قوف را ہے بھی، جو گرین لیٹر ہے وہ سب ہیوی ہیں. اولئک اولئک هم اولئک هم الکفرۃ را ہیوی ہے، را جب زبر کے ساتھ آئے گا تو ہیوی ہوگا. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ کفرۃ الفجرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. ایک دفعہ میں رپیٹ نہیں کرتی، پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی. اب اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وجوہ یومئذ مسفرہ، کتنے چہرے اس دن ہنستے مسکراتے خوش و خرم روشن ہوں گے، مسکراتے خوشیاں مناتے حشاش بشاش ہوں گے. یعنی اہل ایمان کے چہرے اس دن خوش ہوں گے، کیونکہ ان لوگوں کو ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دیے گئے، اور جس میں انہیں اخروی زندگی کی سعادت اور کامیابی کا یقین ہو گیا ہے، تو جس کی وجہ سے ان کے چہرے ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے، خوشی سے تمتما رہے ہوں گے، اتنے خوش خرم ہوں گے کہ دیکھنے والا ان کی خوشی کو پہچان لے گا، بارونق ہوں گے، خوشیاں مناتے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے. اور دوسری طرف یہ بتایا جا رہا ہے آگے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، تو اس دن بہت سارے چہرے جو وہ غرد آلود ہوں گے، سیاہ، ان پر سیاہی چھا رہی ہوگی، کیونکہ یہی لوگ تو بد کردار تھے. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یعنی یہی لوگ کافر بد کردار لوگ تھے. یعنی انہیں عذاب انہیں دیا جائے گا، اور ان کو پہچان ہو جائے گی کہ جب ان کا نامہ مال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، اور ان کو اپنی جہنم کا یقین ہو جائے گا کہ اب یہ جہنم میں جانے والے ہیں، اور پریشانی کے مارے اور افسوس کے مارے غمگین ہونے کی وجہ سے ان کے چہرے زرد اور سیاہ ہو رہے ہوں گے، کیونکہ یہی لوگ بد کردار تھے جو رسولوں کا انکار کرتے تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے، بد کردار اور بد اتوار لوگ تھے. تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ جی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا، ایسے بدبختی سے بچانا، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا. جو پڑھے اللہ جی اس کے لیے ہمارا سینہ کھول دے، اور بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اس میں اللہ میں استقامت عطا فرمائے. اللہ اس کوشش کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب